ابرار بھائی، میرے پاس جب بھی کوئی شوبز کی فیلڈ کے لوگ آتے ہیں نا، میں ان سے مذہب کا ٹاپک لازمی ڈسکس کرتا ہوں. ایک اس وجہ سے کہ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ادھر کیا نا، ان کو تو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا، نماز بھی نہیں. آپ ماشاء اللہ نعت اتنی خوبصورت، اور صرف خوبصورت پڑھنے کی بات نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ آپ کی نعت سنی تو دیکھا ہے کہ آپ آنکھیں نم ہیں، یعنی آپ کسی اور دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. تو آپ کا یہ والا پہلو ہے، تیرے رنگ رنگ آپ نے، پھر اس کے بعد پرائیویٹ محفل میں آپ نے بہت ساری نعتیں اپنے ویسے لائیو بہت ساری پڑھی ہیں. تو یہ آپ کا یہ بھی بچپن سے تھا اور اس کو آپ ساتھ ساتھ لے کے چلے یا اچانک؟ اور آپ نے خود بھی نعت لکھی بھی ہوئی ہے، میں چاہوں گا وہ آپ ہمیں سنائیں بھی پلیز. بچپن سے ہی تھا نعت شریف، اصل میں جو گھر میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، سٹوریز ان کی بچپن سے میں سونے سے پہلے سنائی جاتی تھیں، وہ ساری ذہن میں رہتی ہیں. اور وہ محبت، تو آنکھیں تو نم ہو ہی جاتی ہیں. اور پھر آپ بچپن کی سٹوریز کو اگر سائڈ میں بھی رکھ دیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نا، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں نا آنیسٹلی، تو میں واقعی کہتا ہوں کہ اور کوئی دنیا کی ایسی شخصیت ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے. یار آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اگر نوٹ کریں نا، دھیان سے پڑھیں، تو آپ کو ان کے پیچھے اتنا بڑا میسج نظر آئے گا کہ سینسٹیوٹی کی انتہا، کہ یعنی وہی اچھے اخلاق کی اور محبت کی، کہ جا رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، تو کسی صحابی نے بچے کھیل رہے تھے تو اپنے بچے کو بلایا اونچی آواز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آہستہ بولو، ان میں سے کچھ یتیم بچے بھی ہیں، وہ کہیں گے اگر آپ میرے آج والد زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے اس طرح بولا. سوچیں ذرا کہ ان بچوں کی جگہ پہ رہ کے بھی سوچ رہے ہیں، لیول تک جا کے سوچا، یعنی وہ بچوں کے لیول پہ جا کے بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا سوچیں گے. اور پھر ایک پوڈل نے بچے دیے ہوئے ہیں، ہاں جی، چھوٹے چھوٹے وہ جو پپیز ہیں، تو پورے قافلے کا روزہ نہیں، قافلے کا رخ چینج کر دیا کہ پیچھے والے جو ہیں قافلے والے، ان کو فیملی کو ڈسٹرب نہ کریں، کتے کی فیملی کو. سوچے ذرا. اور ہم کتنا حقیر جانتے، ٹھڈے مار کے مطلب گزرتے ہیں ویسے، تو انہیں تاکہ بچے اس کو جدا نہ کر لے یا کچھ. تو یہ اخلاق کا آخری معیار جو تھا نا، وہ ایسا ہو نہیں سکتا، مگر یار ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. تو ان کی محبت الحمدللہ، میں کہتا ہوں ہم جتنے بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور جیسے بھی لوگ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو محبت تو پھر سب کو ہے نا. چاہیے اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ گناہ گار ہیں کہ نہیں ہیں، کتنے زیادہ، یا شو بزنس میں ہیں یا نہیں. میرا شو بزنس کا ایک دوست مجھے اکثر کہتا ہوتا ہے یہ بہت فضول آدمی ہے، یہ اس طرح کے گانے گاتا ہے اور پھر یہ جو ہے نا منافقت کرتا ہے، مذہبی منافقت کے، ایسی ایسی باتیں نہ پھر کرے. میں نے کہا کیوں نہ کریں، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے، ہم کریں بھی. اور میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس پہ میں عمل درآمد نہ کرتا ہوں. یعنی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ نماز پڑھنی چاہیے، اگر نہیں پڑھتے تو پھر تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے، یا آپ کے حلوا دینا چاہیے لوگوں سے. اگر آپ پہلے تو خود ہی پڑھنی چاہیے. تو خیر میں نے پھر یہ شروع سے ہی، پھر نعت میں نے ایک ہی لکھی ہے زندگی میں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں پلیز. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. سبحان اللہ. وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے یہ ہے حضور ہے مگر سیاہ کار. مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا. طے ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری. تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا. صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا. سو بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح. یہ بھی کہہ رہے تھے خام خواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے. کئی گھروں میں اونٹ تھے، کئی گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں. اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے. وہ آسماں کا راگ تھا، وہ دعوت بلال تھی،
میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی. دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا, نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے, جا رہے تھے سب ہی سمت مسجد رسول کے. وہ دھڑکنیں عجیب تھیں, وہ کپ کپی کمال تھی, کہ آنکھ اشک بار تھی, سراپائے ملال تھی. روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ, دل میرا دھڑک 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 دھڑک. ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ, اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام, جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان. دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں, جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ, کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے, یہ نہ ہو کہ پھیر لے حضور چہرہ کمر. جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا, نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا. نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم. بس میں ابھی یہاں تک پہنچا ہوں جی, آگے دعا کریں کہ آگے بھی جا سکوں. سبحان اللہ. اچھا تو یہ داڑھی رکھنے کی یہ تھا پیچھے پس منظر اس کا.